شخص کے لیے تعلیم ضروری ہے، یہ انسان کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو تعلیم سے آراستہ نہ کیا، تعلیم کے زیور سے ہم نے اس کو خوبصورت اور سجایا اور بنایا نہیں، تو یہی بچہ آگے چل کر کے نافرمان بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچپن کی سکھائی ہوئی چیز انسان کو مرتے دم تک یاد رہتی ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس تعلیم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے خاص تقرب اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہے، جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے، جن کے پاس نبی کی محبت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم کی مایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، علم کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ علم کی دولت وہ دولت ہے، حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی کنجی ہے، جب یہ آپ کے پاس ہوگی تو دنیا کے ہر تالے کو آپ کھول سکتے ہیں، ہر شخص کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نقیر کے فقیر رہیں گے، لیکن جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس دین ہوگا، آپ کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، آپ کے پاس اللہ کی محبت ہوگی، تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ ہر تالے کو کھول سکتے ہیں، آپ ہر شخص سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ جب اس کنجی سے آپ محروم رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی تالا کھلنے والا نہیں ہے، کبھی آپ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، کبھی آپ کو ترقی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو عزت نہیں ملے گی، کبھی آپ اونچے عہدے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمیشہ غلامی کرتے رہیں گے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سونا اور چاندی نہیں ہے، قرآن کریم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یہی تمہارا مہر ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے حالات کو آپ دیکھیے، کچھ قیدی آتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قید ہو کر کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے فدیہ لے لیا جائے، ہم سے پیسہ لے لیا جائے، ہم سے جرمانہ لے لیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مانتے ہیں، پیسہ لیا آپ نے اور ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی قیدی تھے کہ جن کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ مال و متاع تھا، نہ سونا اور چاندی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودی ہو، تم مشرکین ہو، تم عیسائی ہو، تم فلاں فلاں مذہب کے ماننے والے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس علم ہے۔ ایسا کرو کہ تمہارا فدیہ اور تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ، یہ تمہارا فدیہ ہے۔ جس دن تم ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دو گے، علم کو پڑھا دو گے اور معلومات کو ان کے اندر منتقل کر دو گے، تو یہی تمہارا فدیہ ہے اور اسی دن تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو قیدیوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ، ان کا جرمانہ
جو عائد کیا تھا وہ یہی تعلیم تھا۔ یہ ہے تعلیم کی عظمت، اور تعلیم آنے انسان کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، فویدنی پیدا ہوتی ہے، تذلل پیدا ہوتا ہے۔ اور علم سیکھنا کس سے ہے؟ چھوٹے سے بھی سیکھنا ہے، بڑے سے بھی سیکھنا ہے۔ اپنے بزرگوں کی تعلیم کو ہم دیکھیں، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ جب ان کے پاس علم تھا تو چھوٹے سے بھی سیکھتے تھے اور بڑے سے بھی سیکھتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے جو بڑے کو نہیں معلوم، اور بڑے کو وہ چیز معلوم ہے جو چھوٹے کو نہیں معلوم۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ یہی معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا کہ نبی ہیں، لیکن یہاں پر علم کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کمتر بندے کے پاس حضرت خضر جو اس وقت کے ولی تھے ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ موسیٰ خضر سے علم کو حاصل کرو۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، مسائل کو حل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں پر علم کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کے پاس بھیجا کہ جاؤ خضر کے پاس جاؤ، علم کو حاصل کرو۔ تو میرے بھائی، علم سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں، علم کی گہرائی کے اندر جائیں، غوطہ لگائیں، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر سے جو ہیرے اور جواہرات اور جو موتیاں ہم چنیں اس کو ہم منتقل کریں اپنے بچوں تک، اس کو ہم منتقل کریں اپنے خاندانوں تک۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ چلے گئے، کئی دن گزر گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر آئے اور رونے لگے، اور دونوں کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ چلو حضور کی باتیں حضرت ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے درد کو ان سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن کے پاس جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ام ایمن بیٹھی رو رہی۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ حضرت ام ایمن نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، حضور اس دنیا سے چلے گئے اس کے لیے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے پاس سے حضور کے پاس جو علم جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے، اللہ کی معرفت کا، اللہ کا کلام لے کر کے آتے تھے، وہ کلام کا آنا اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اس کلام کا آنا بند ہو گیا ہے۔ اب علم آسمان سے آنے والا نہیں ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا تھا تو ہم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، نبی اللہ سے دعا کرتے تھے، جبرائیل مسائل کو لے کر کے آتے تھے، قرآن مجید نازل کیا کرتے تھے، وہ علم کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا نبی کے جانے کے بعد، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے کیسی کیسی مشقتیں، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی دقتیں برداشت کی۔ قاضی ابو بکر بغدادی مدینے کے اندر موجود ہیں، علم کو حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ مدینے کے اندر ان کا حال یہ ہے کہ 7 دن کے فاقے سے ہے، 7 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، آنکھوں کے سامنے بالکل تاریکی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسی بھوک۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 دنوں کے بعد میں مدینے کے بازار کے اندر ٹہل رہا تھا، مجھے ایک بٹوا ملا ریشم کا۔ میں نے جب اس کو کھولا تو دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت اس کے اندر ہار ہے، ہیرے اور جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس امید کے ساتھ میں کہ شاید جس کا ہو وہ لینے آئے گا تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ انعام دے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میرے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک منادی آواز لگا رہا ہے،
اور ایک بڑے میاں اس کے ساتھ میں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کا ایک بٹوا گر گیا ہے، جس شخص کو ملا ہو وہ اس کو دے دے، اور اس کے انعام کے لیے 500 اشرفیاں ہیں، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آواز لگائی جا رہی ہے۔ میں نے جب اس آواز کو سنا تو میرے دل کے اندر تمنا ہوئی کہ میرے کھانے کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ میں نے اس شخص کو بلایا، ان بڑے میاں کو، ان سے پوچھا کہ تمہارا بٹوا کس کلر کا تھا، کس کپڑے کا تھا؟ جو سوال میں نے کیا وہ اس کا جواب دیتے گئے۔ چنانچہ وہ ہار اور وہ بٹوا میں نے ان کو واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد وہ مجھے 500 اشرفیاں انعام میں دینے لگے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ اللہ کے واسطے آپ کو دے رہا ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اللہ اس کو مجھے پہنچائے گا۔ میں نے ان 500 اشرفیوں کو واپس کر دیا، وہ بڑے میاں لے کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں مجھے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کرنا تھا، سمندری راستہ تھا۔ جب میں کشتی کے اوپر سوار ہوا، چلتے چلتے کشتی اس طریقے سے ایک چٹان سے ٹکرا گئی کہ وہ چور چور ہو گئی، پورا کا پورا جہاز ڈوب گیا۔ کچھ تختے اس کے باقی رہ گئے جو ڈوبنے سے رہ گئے، باقی بچ گئے تھے۔ ان تختوں کے اوپر ایک میں بھی تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، پانی کی لہروں سے وہ تختہ کسی طریقے سے ایک جزیرے کے اوپر جا لگا۔ جلدی سے میں نے چھلانگ لگائی، جزیرے کی زمین کے اوپر میں پہنچ گیا، اور جب وہاں پر پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مسلمان آباد ہیں، مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی۔ میں مسجد کے اندر گیا، اور مسجد کے اندر جانے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے کرتے وہ موقع آیا کہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر کچھ قرآن مجید کے کچھ اوراق جو پھٹے ہوئے تھے، میں ان کو جوڑنے لگا، اور جو حرف کٹے ہوئے تھے میں ان کو لکھنے لگا۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تعجب میں پڑ گئے، اور میرے پاس ہدیے اور تحائف وہ سب کے سب لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی برکت سے اس جزیرے کے اندر مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں دنیاوی طور طریقے کے اوپر اس جزیرے کا 1 سال کے اندر میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن گیا۔ اس جزیرے کے اندر سب سے زیادہ دولت مند آدمی میں بن گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے نکلنے کا قصد کیا کہ میں یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلا تھا، لیکن یہاں پر کشتی کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تمہارے آنے کی وجہ سے، تمہارے علم کی وجہ سے، تمہاری اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، تمہارے اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ فیضیاب ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ہم نے تم سے فیض حاصل کیا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لہذا ہم تم کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ آپ بھی جوان ہیں، ایسا کرتے کہ اسی جزیرے کے اندر آپ کی شادی کرا دی جائے اور آپ یہیں پر قیام کیجیے، یہیں پر رہیے۔ اللہ کی ایک بندی ہے جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، اس سے آپ کی شادی ہم کر دیں گے۔ چنانچہ ایک یتیم بچی تھی، اس سے ان کی شادی کر دی گئی۔ اور جب شادی ہو گئی اور جب پہلی رات آئی تو جب وہ اس عورت کے، اس یتیم بچی کے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اس سے کوئی بات چیت نہیں کی، اس کے گلے کے اندر ایک ہار پڑا ہوا تھا، وہ اس کو دیکھتے رہے، اور یہ وہی ہار تھا جو قاضی ابو بکر بغدادی نے ان بڑے میاں کو مدینے کے اندر واپس کیا تھا۔ یہ وہی حال تھا۔ پوری رات اسی میں گزر گئی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو وہی حال ہے جو میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ کے اوپر
اس بوڑھے آدمی کو 500 اشرفیوں کے بدلے میں نے دیا تھا، یہ تو وہی حال ہے۔ کہاں وہ زمانہ اور کہاں وہ جگہ، اور یہ حال یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ پوری رات اس میں گزر گئی، دیکھتا رہا میں کہ اللہ ماجرا کیا ہے۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے پوچھا، لڑکی نے جا کر کے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بات بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ دیکھو اس بچی کے والد دنیا کے اندر جب تک تھے بہت ہی نیک تھے، اور وہ دنیا سے جب جانے لگے، دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں نے مدینے کے اندر ایک شخص کو دیکھا تھا جو بہت امانت دار تھا، قاضی ابو بکر بغدادی تھا، میں نے ایسے اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ، میری اس بچی کا نکاح ایسے ہی مرد کے ساتھ نکلوا دیجئے، میں نے ایسے نیک آدمی کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جزیرے کے اندر بھیج دیا۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہاں وہ نوجوان میں ہی تھا، میں نے ہی ان کو ہار واپس کیا تھا۔ اس طریقے سے میرے بھائی جب وہ ہار بیچا گیا تو اس وقت کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1 لاکھ درہم کے اندر وہ ہار بکا تھا۔ تو جب انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے راستے کو آسان کرتا جاتا ہے، اللہ راستے کو کھولتا جاتا ہے۔ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، یہ وہ ہتھیار ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کنجی ہے جس سے ہم دنیا کے ہر تالے کو میرے بھائی کھول سکتے ہیں۔ اگر ہم علم سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، نبی کی محبت سے دور رہے، تو ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے اس کے کہ ہمیں پیروں سے مسل دیا جائے، ہمیں مار دیا جائے، ہمیں نیست نابود کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کا ادھیکار کیا ہے، آپ کے اندر پاور کیا ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تب آپ کو معلوم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کے سلسلے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس علم کو حاصل نہ کیا جائے، تمام علوم کو حاصل کیا جائے، چاہے وہ میڈیکل کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ ڈاکٹری کا علم ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وکیل ہو، ہر علم کو حاصل کیا جائے۔ لیکن شرط اللہ نے رکھ دی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس علم کی ابتدا کی جائے اس علم کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اگر ایک وکیل کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو جب وہ لکھنا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کر کے شروع کرے۔ جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دوا لکھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس شرط کے ساتھ میں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ جب اس علم کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ میں ہوگا تو یہ علم آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، یہ علم آپ کو جھوٹ کے اوپر آمادہ نہیں کرے گا، یہ علم آپ کو غلط دوائیاں لکھنے کے اوپر آمادہ نہیں کرے گا، یہ علم آپ کو غلط فیصلے دینے کے اوپر آمادہ نہیں کرے گا، یہ علم آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جب اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ اس علم کو ہم اقرأ باسم ربک الذی خلق اللہ کے نام سے شروع کریں۔ کام آپ کو منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کام کی بھی ابتدا ہو تو اللہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، کیسا بیلنس انہوں نے رکھا تھا کہ ایک طرف بیوی بچے بھی ہیں اور ایک طرف نبی کا علم بھی ہے۔ اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے دنیا کے اندر چن لیا تھا کہ ایک دن بزنس ہم کریں گے، تم نبی کے ساتھ میں بیٹھو گے، اور ایک دن ہم نبی کے ساتھ میں بیٹھیں گے، تم بزنس کرو گے۔ جو نبی سے سن کر کے تم آؤ گے وہ رات میں ہمیں بتاؤ گے کہ آج ہم نے نبی سے یہ سنا، کل ہم نبی کے ساتھ میں بیٹھیں گے، آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، شام کو جب اکٹھا ہوں گے تو ہم تم کو بتائیں گے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مصاحب، ایک ساتھی بنایا تھا کہ جو کچھ تم سنو گے نبی سے وہ ہم تم کو بتائیں گے، اور جو کچھ تم نبی سے سننا وہ ہمیں بتانا۔ ایک دن تم کام کرو گے، ایک دن ہم کام کریں گے، ایک دن تم نبی کی مجلس میں بیٹھو گے، ایک دن ہم نبی کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ بڑا کمزور ہمارا رشتہ ہے، یہ بزرگوں کی زندگیاں ایسے نہیں، کیسی زندگیاں انہوں نے گزار دی۔ بیوی اور
بچوں کی محبت کو قربان کر دیا، اس علم